نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر داعین الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی چند صفات بیان فرمائی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس بلانے کا جب فریضہ اللہ اس سے یہ کام لے، جب وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس کے کام کرنے سے جب اسے کچھ عزت ملنی شروع ہو جائے، لوگ اس کا احترام کرنے لگ جائیں، اس وقت وہ اپنے نفس کو خطاب کر کر یہ کہے کہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں، بلکہ وقال اننی من المسلمین، کے مسلمانوں میں سے ایک عام سا مسلمان میں بھی ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا دین کا کام لے رہا، اللہ مجھ سے تبلیغ کا کام لے رہا ہے، اللہ مجھ سے دعوت کا کام لے رہا ہے، اللہ مجھ سے اعلاء کلمت اللہ کا کام لے رہا۔ اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے مجھے اس کام سے جوڑا ہے، اس پر کہ وقال اننی من المسلمین، کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ جب ہم یہ خطاب کریں گے، اپنا آپے سے ہم یہ خطاب کریں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو پھر آدمی کام میں لگا رہے گا، جڑا رہے گا، اللہ اس سے اپنا دین کا کام لیتا رہے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کے مزاج کے اندر اگر تکبر آ جائے، اس کے مزاج کے اندر بڑھائی آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ وقت تک اللہ اس کو اپنے دین کے کام سے جوڑ کر رکھے، لیکن میرا محترم بزرگوں، دوستو، اللہ اس کو پھر ایسے نکال کر پھینک دے گا اپنے دین میں سے، جسے دودھ میں سے ہم مکھی کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور جہنمیوں کی کچھ نشانیاں بتائی۔ یہ بتایا کہ جنتیوں کے اندر کیسی صفت ہوگی اور جہنمیوں میں کون سی صفت ہوگی۔ جنتی اور جہنمیوں کی دونوں کی صفتیں بیان فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ اہل جنتی اور جہنمیوں کی کچھ نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور جسے لاچار سمجھا جاتا ہو، وہ ایسا ہو اگر وہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے کسی کام کے ہونے کے لیے، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ ایسے لوگ جن کی قسموں کو وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا، تو اللہ اس کے کام کو ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ اکثر کمزور ہوتے ہیں، لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں، لاچار سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی لوگوں کے اندر۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، یہ اوصاف جس کے اندر پائے جائیں گے، یہ صفت جس کے اندر پائی جائے گی، وہ بندے کے اندر اللہ نے اس کو جنتی بنایا ہے، اور جنتی جیسی صفت بنائی ہے اللہ نے۔
اس کے علاوہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی، دوزخیوں کی خبر نہ دوں، اہل جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کی جو پہچان بتائی ہے کہ جہنم میں جانے والے زیادہ تر جو لوگ ہوں گے ان کی جو پہچان ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ ہے ان لوگوں کے اندر 3 طرح کے اوصاف ہوں گے، 3 طرح کی صفتیں ہوں گی۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز کہ وہ آدمی سخت مزاج ہوگا، اس کے مزاج میں سختی ہوگی، نرمی نہیں ہوگی، پیار محبت نہیں ہوگا، لوگ اس سے جڑاؤ نہیں رکھیں گے، اس کے بولی میں کڑواہٹ ہوگی، اس کی بولی کے اندر ایک دم مٹھاس نام کی چیز نہیں ہوگی، کڑوا بولنے والا، یعنی سخت مزاج، اس کے مزاج میں سختی ہوگی۔ یہ پہلی صفت ہے اہل جہنمیوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی صفت بیان کری ہے اہل جہنمیوں کی کہ وہ پہلا بندہ ہوگا، جو پہلی صفت والا بندہ وہ ہے کہ جو سخت مزاج ہوگا، اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائیں، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اہل جہنمیوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، سخت مزاج ہوگا۔ پھر دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسا آدمی کہ مال کو سمیٹنے والا، کما کر جمع کرنے والا، مال کو سمیٹنے والا بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کو سمیٹنے والا وہ ایسا ہے، وہ بھی اہل جہنم کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے یہ بھی، کہ جو آدمی اپنے مال کو سمیٹتا ہے، خرچ نہیں کرتا، لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، وہ کنجوس۔ اس لیے فرمایا کہ سخاوت ایک پیڑ ہے جس کی جڑ زمین پر ہوتی ہے اور شاخیں جنت میں ہوتی ہے، اور کنجوسی، بخل ایک پیڑ ہے جس کی جڑ زمین پر ہوتی ہے، اس کی شاخیں جہنم میں جاتی ہیں۔ یعنی بخل آدمی کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، اور بخیل آدمی جہنم میں جاتا ہے، اور سخی آدمی کو اللہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی جو مال کو سمیٹنے والا ہو، اس کو خرچ کرنے والا نہ ہو، یعنی کنجوس آدمی کی صفت جس میں کنجوسی پائے جائے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ آدمی اہل جہنمیوں میں سے۔ پھر تیسری صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے متکبر آدمی، تکبر کرنے والا۔ اللہ کو سب چیز پسند ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ متکبر بھی اہل جہنمیوں میں سے ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، کمزور ہونا، لاچار ہونا، ہم کسی کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اور کمزور اس کو نہیں کہتے کہ مال کے اعتبار سے کمزور ہو، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو، نہیں، بہت سے لوگوں کو ہم اس لیے کہ وہ کوئی دیندار ہوتا ہے، دین سے جڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے تو دیندار، یہ کیا، ان کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو دوسروں کی روٹیوں پر رہتے ہیں۔ اس طرح کے کلمات کہنے والے لوگ، اس طرح کی باتیں کہنے والے لوگ، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کمزور جسے لوگ لاچار سمجھتے ہوں، اگر وہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر اعتماد کر وہ قسم کھا لے کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں اور اس کے کام کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ ان کے کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں داعی بننا ہے، ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ اخلاص سے کرنا ہے، للہیت سے کرنا ہے، چھوٹا بن کر کرنا ہے۔ جتنا ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہی ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم تھوڑے سے ہم کسی کام میں لگ جاتے ہیں، دین کے ذرا سے کام میں ہم لگے، اور اس سے ہمارے اندر ایک ہمارے مزاج میں بڑھائی آ جاتی ہے، اور ہم دوسرے لوگوں کو کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو ہم حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ لوگ تو دین کے کام میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور میں دین کے کام سے جڑا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اللہ کے لیے دین کا کام کرنا ہے، جو اللہ کے رسول نے اب اس آیت کے تحت میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کون کون لوگ دعوت والی صفت میں، فرمایا علماء دلائل سے امت کو جو ہے دین کی طرف بلاتے ہیں، مؤذن جو ہوتا ہے اذان دینے والا، وہ اذان کے ذریعے سے امت کو دین کی طرف بلاتا ہے، اور مجاہد جو ہوتے ہیں وہ تلوار کی ذریعے سے جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں وہ تصوف کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ہر جماعت کسی نہ کسی طریقے سے، اگر کوئی آدمی
علماء اگر دین کے کام، علماء اگر دلال بیان کر رہے ہیں، علماء ہمیں مسائل بیان کر رہے ہیں، علماء ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر، جماعت میں نکل کر، گشت اور ملاقات کر کر، تعلیم کر کر، مشورہ کر کر جو کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر کوئی آدمی مؤذن ہے اور وہ مؤذن اذان کی خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک دعوت کی ایک طریقہ ہے، دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اس نے فرمایا کہ اذان دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ، تمام لوگوں سے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، سارے لوگوں کو وہ بلاتا ہے، کہ سب کو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، سب سے کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی اگر ہے تو یہاں پر ہے، سب کو یہاں بلاتا ہے۔ تو پھر میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم میں تفریق کیوں؟ اس لیے ہمیں مل کر محبت سے کام کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔